السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عبد الرحیم خان۔ یقیناً آپ سب یہ جانتے ہوں گے کہ کل جڑاں میں فیصل آباد کے جو تحصیل جڑاں ہے وہاں جو واقعہ پیش آیا، بہت ہی دل خراش واقعہ پیش آیا، اور کرسچن کمیونٹی کے گرجا گھر اور لوگوں کے گھروں کو جو ہے وہ جلایا گیا۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الصفا مرکز کے چیئرمین جناب عدنان محمود صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عدنان صاحب، جڑاں والا میں یا کہیں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس نے جنگ کے بھی اصول طے کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنگ ہو تو درختوں کو نہیں جلانا، فصلوں کو ضائع نہیں کرنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، جو ہتھیار پھینک دے اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ تو شریعت تو قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا تو مذہب ہی اوروں کے حقوق جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے، تو شریعت تو اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلکہ کہ جب جنگ ہو تو ان جو غیر مذہب ہیں ان کی عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کرنا، چاہے وہ مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔ تو حالانکہ یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ قطعاً ایسی اجازت نہیں ہے شریعت میں کہ ہم اس طرح کا کوئی سانحہ یا اس طرح کا ظلم کریں۔ عدنان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا وطن عزیز پاکستان میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی قانون بنایا گیا؟ بالکل جی، ناموس رسالت کا قانون موجود ہے، اس کے اوپر سزائے موت ہے، اور عدالتیں اس کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے یا آپ کو نہیں ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی مذہب کی توہین کرے اور میں اگر اس کے اوپر چڑھائی کر دوں، میں اس کو مارنا شروع کر دوں۔ یہ شرعاً اور قانوناً بالکل غلط چیز ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شر پسند عناصر ہیں جو اس طرح سے امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں ملک میں۔ اقلیت کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک بڑا سیف سمجھا جاتا ہے، اور ہمیشہ پوری دنیا اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ پاکستان میں جس طرح اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں شاید کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ جیسے سکھوں کا گردوارہ سب سے بڑا ہمارے پاس ہے، اور عیسائیوں کے تہوار پہ ہماری حکومت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ ہندو جو ہے اپنے پاکستانی جو ہمارے سندھ کے علاقے میں پائے جاتے ہیں وہ بڑے خوش ہیں۔ تو اوورآل ہمارا بڑا اچھا امپیکٹ ہے، تو یہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عدنان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے دنیا کو، خاص طور پر پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پاکستانیوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائیو، ہمارے ملک میں پہلے دہشت گردی پھیلا کے ہمارا امن تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر ہماری جو سیاست ہے، حکومت ہے، اس میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر کے معیشت کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب اس 90s کی دہائی میں فرقہ واریت یہاں پہ پھیلائی جاتی تھی، اور اب مذہبی تعصب بندی یہاں پہ پھیلا کے آپ کا امن و امان خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، کیونکہ دشمن میدانوں میں شکست کھا گیا، جہاد کا میدان ہو یا میڈیا وار میں وہ ہم سے شکست کھا گیا، فرقہ واریت کی جو فضا ہے اس کو قائم کرنے میں شکست کھا گیا، سیاسی جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کو پیدا کرنے کے بعد بھی وہ ناکام رہا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال پیدا کر کے ملک میں جو ہے وہ جو ہے امن و امان خراب کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے، تمام مذاہب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس طرح مذہبی توہین پہلے تو چاہیے کرسچنس کو نہ کریں۔ کوئی بھی مذہب ہے اس کو کسی مذہب کی توہین کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جرم کرتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عدالتوں میں جائیں۔ آپ کی عدالتوں میں اس کا پورا نظام موجود ہے، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور عبادت گاہوں کو جلانے کا تو کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور مسلمان جنگ و جدل میں بھی لوٹ مار نہیں کیا کرتے۔ جو جس طرح لوٹ مار ہوئی ہے، جس طرح تباہی ہے، یہ مسلمان کر ہی نہیں سکتے، یہ مسلمان تھے ہی نہیں، یہ انہی کے اپوائنٹ کردہ لوگ تھے، انہی کے پے رول پہ کام کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے جان بوجھ کے شہر کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ عدنان صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ پاکستان میں ابھی آپ نے فرمایا کہ پاکستان اقلیتوں کے حوالے سے انتہائی جو ہے نا وہ سیف ملک سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے مسلمان ممالک ہیں
دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اقلیتوں میں ہیں، یا پھر ایسے ممالک جو جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان ممالک پہ دوسرے لوگ قابض ہیں، خاص طور پہ فلسطین، کشمیر اور دیگر جو ریاستیں ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں بس یہی کہوں گا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور جو لوگ ہیں، قانون کو انہوں نے اپنے گھر کی باندھی سمجھ رکھا ہے، لونڈی سمجھ رکھا ہے. آج ادھر جڑاں والی میں یہ کام ہوا ہے تو بڑی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ میدان میں آ گئی. امریکہ کو بڑا افسوس ہوا ہے جی، فلاں ملک کو بڑا افسوس ہوا ہے، بڑا دکھ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے. ہم مانتے ہیں ظلم ہوا ہے. میرے بھائی کیا کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا؟ آپ کے پاس 1954 سے جو قرارداد پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر نوٹس لینا یا اس کے اوپر رائے شماری کرنا کیا آپ کا حق نہیں ہے؟ اس کے بعد کشمیر میں جو فلسطین میں 1949 سے جو قبضہ کیا ہوا یہودیوں نے بیت المقدس کے اوپر جو ہے وہ بمباری کرتے ہیں، غزہ کے اوپر بمباری کرتے ہیں، وہاں پہ ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، کسی کی زمین پہ آ کے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. کس کو حق ہے؟ کیا ان کو یہ انسان نہیں ہے؟ یہاں پہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا بولنا نہیں بنتا؟ پھر انڈیا کے علاقے میں اوسام میں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا، ان کی نیشنلٹی ختم کر دی گئی مسلمانوں کی. وہاں پہ یو این او نہیں بولا، وہاں پہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ نہیں بولیں. تو اس کے بعد افغانستان میں پہلے 2002 میں جب انہوں نے حملہ کیا، بمباری کی، 20 سال جنگ لڑی، وہاں پہ خون کی جو ہے ہولی کھیلی گئی، تو تب یہ لوگ تماشا دیکھتے رہے. پھر 20 کے بعد جب شکست کھا کے وہاں سے نکلے تو ان کے سارے اثاثات، ان کے سارے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے. کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا انسانی حقوق کی جو علمبردار تنظیمیں ہیں، دیکھیں مسلمان بھی اسی طرح انسان ہے جیسے آپ کے عیسائی، یہودی یا دوسرے مذاہب والے ہیں. اگر ان کے حقوق ہیں تو ان کے حقوق بھی ہیں. اور ایک سیف ملک میں، ایک جو تمام حقوق کا پالن کرتی ہے، تمام کا خیال رکھنے والی حکومت ہے، ریاست ہے، اس ریاست میں آپ نے دانستہ طور پہ اس طرح کا فتنہ پھیلایا، فتنہ انگیزی کی، اور پھر خود ہی اس کی مذمتیں کرنا شروع کر دیں. لیکن جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان کا بھی حق ہے اس روح زمین پہ، ان کو بھی جینے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ان ریاستوں کو، ان انسانوں کو اپنی زندگی کے مطابق اپنی جو مذہب ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے. یہ ظلم اتنا نہ کرے کہ حد سے بڑھے تو مٹ جائے گا. ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے. اگر کوئی مسلمان کسی کرسچن پہ کرتا ہے تو وہ غلط ہے، لیکن اگر کرسچینٹی، یہودیت یا ہندوازم یا کوئی بھی مذہب کسی مسلمان پہ ظلم کرتا ہے تو وہ بھی ظلم ہے. اللہ کے خوف سے ڈریں. متی نصر اللہ مسلمان پکار کے کہہ رہے ہیں. تو یہ وقت آنے والا ہے کہ جب پھر مسلمان انتقام پہ اتر جائیں. سامعین، ہمارے ساتھ عدنان محمود صاحب شامل تھے. میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کافر کو ناحق قتل کرتا ہے اور اس کافر کے حق میں انصاف نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کے حصے کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں لڑوں گا. تو کہنا یہ ہے عوام الناس کے کہ خدا را قانون ہاتھ میں نہ لیں. اگر اس طرح کا کوئی آپ کو واقعہ ملتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو خدا را FIR کٹوائیں اور اس کو قانون کے حوالے کریں. بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.